کا سلسلہ جاری رہا۔ مدارس میں سال کا اختتام رجب اور شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ جامعہ میں مارچ کے مہینے میں آئندہ مہینے میں ختم بخاری کا اور دستار بندی کی تقریب ہے۔ اس وجہ سے آج کا یہ پروگرام اس سال کا ابھی تک کا آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد جامعہ میں طلباء کے لیے امتحانات کے سلسلے میں چھٹیاں ہوں گی، امتحانات ہوں گے۔ امتحانات کے بعد ارادہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ پر ورکشاپ اور اس طرح سے جو رمضان اور ہماری ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں ان ایام میں ان موضوعات میں چند پروگرام کریں گے، جس کا انشاءاللہ اس وقت قریب میں جا کے اطلاعات کر دی جائیں گی۔ آج کا موضوع ہمارا تربیت اولاد پر ہے، اور اللہ رب العزت نے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کو، جس کو اللہ رب العزت بعض صورتوں میں فتنہ کہہ رہے ہیں، آزمائش کہہ رہے ہیں انسان کے لیے، اسی چیز کو بطور نعمت کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی اولاد کو اپنے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج کا موضوع تربیت اولاد کے موضوع پر عنوان پر ہے۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے جامعہ کے استاد محترم استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، جو یقیناً ہمارے لیے اور یہ جب تک لوگ اس کو سنتے رہیں گے ان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تو آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں شعبہ حفظ کے طالب علم ضیاء الرحمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جامعہ کے طالب علم جناب بھائی شمریز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہیں پھر امید کی کرنیں نئی، پھوٹنے لگتی ہیں پھر امید کی کرنیں نہیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور جب آدمی مدینہ سے ہو کے آتا ہے تو یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا پایا؟ آنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے اور جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو آنے والا بتاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ پوچھنے والے میں لفظوں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور جو حضرات وہاں سے ہو کے آئے ان کے لیے ایک شعر کہ دل میں آ جاتا ہے جس دم، دل میں آ جاتا ہے جس دم بھی مواجہ کا خیال، دل میں آ جاتا ہے جس دم بھی مواجہ کا خیال، کیا کہوں کتنا رلاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کہوں کتنا رلاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ اور اب کوئی نظارہ کیسے، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا،
بس ہمارے دل کو باتی ہیں سنہری جالیاں، بس ہمارے دل کو باتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ پیچھے کرنے نہیں تو اس کو آگے کرنا، وزن زیادہ نہیں، ایسے یہ آگے کرنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج کا موضوع چونکہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے تو آنے والے والدین ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ بہت کم والدین ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ تربیت کرنے کے لیے ہمیں خود بھی تو کچھ سیکھنا چاہیے، کہ خود سیکھیں گے تو تبھی آگے اولاد کی تربیت کر سکیں گے، اگر خود ہی ہم نے نہیں سیکھا ہے تو آگے تربیت کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس احساس ذمہ داری کا مظاہرہ جب والدین نہیں کریں گے تو یقین جانیے اولاد میں کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو والدین کو احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً جب یہ احساس ان کے دل میں ہوگا تو گاڑی آگے چل سکے گی، جب تک یہ احساس نہیں ہے تو گاڑی آگے کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بحیثیت باپ آپ حضرات اگر تشریف لائے ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ چلیں کچھ تو احساس ذمہ داری ہے کہ اس عنوان پر کہیں بھی بات ہو تو سننے کے لیے اگر ہم پہنچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عملی زندگی کے اندر بھی پیدا کر دیں گے، لیکن اگر ہم نے سنا نہیں اور پڑھا بھی نہیں ہے تو پھر یقیناً تربیت بہت مشکل کام ہے، اور پھر توقع بھی نہیں ہے کہ ہم صحیح تربیت کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز
جس کو گھریلو ماحول کہتے ہیں، تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے اندازہ لگائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. لیکن آگے آپ ماحول کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں جس سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماحول کتنی طاقتور چیز ہوتی ہے اور ماحول کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو فطرت اسلام پر پیدا کر دیا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین، چونکہ اس کا ماحول پہلا والدین کی گود، والدین کا گھر، والدین کی کفالت، ان کے زیر تربیت ہے، تو آپ نے فرمایا جو اس کے والدین ہوتے ہیں بعض دفعہ ماحول ایسا مہیا کرتے ہیں کہ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں. بچہ ایسا نہیں تھا، بچہ فطرت اسلام پر تھا، لیکن والدین کے ماحول نے اس کو ایسا بنا دیا. تو اس سے میں نے کہا مجھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جس کو ہم ماحول کہتے ہیں وہ کتنا مضر بھی ہو سکتا ہے اور مفید بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہوگا تو مفید ہوگا، اور اگر برا ہے تو پھر مضر ہو جائے گا. تو یہ جس کو ہم کہتے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اچھا ماحول مہیا کرنا چاہیے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اس حدیث میں بچے کو فطرت اسلام پر پیدائشی طور پر کہا جا رہا ہے، اور صرف عادتیں نہیں خراب ہو رہی ہیں، ہمیں تو عادتوں کا رونا ہے. ماحول جو ہے وہ انسان کے عقیدے کو بھی خراب کر دیتا ہے، وہ تو مذہب سے بھی دور کر دیتا ہے، فطرت اسلام سے اٹھا کر یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت پر لے جاتا ہے. ماحول ایسی چیز ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ماحول گھر کا وہ جتنا اچھا ہوگا بچے کی تربیت اتنی اچھی ہوگی. اگر آپ گھر کا ماحول اچھا نہیں کرتے ہیں تو چاہے ٹیچر کتنا بھی زور لگا لے، آپ بھی کچھ زور لگا لیں، لیکن ماحول کا اثر تو ہو کے رہتا ہے. ماحول سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، مستثنا نہیں ہے. ماحول کی وجہ سے انسان پہ عجیب و غریب اثرات آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے ماحول کو سمجھانے کے لیے بہت مثالیں دی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اچھے اور برے ماحول، اچھے اور برے دوست، دوست بھی ماحول ہی کا نام ہے. فرمایا کہ جو اچھے دوست ہیں ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے عطر فروش، خوشبو بیچنے والا. آپ اس کی دکان پہ انٹر ہوں، داخل ہوں، تو جاتے ہی خوشبو آپ کے دماغ کو چڑھنی شروع ہو جائے گی. بھلے آپ نہ خریدیں، لیکن آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح اس دکان میں جہاں عطر اور خوشبو سیل کی جا رہی ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیے، کچھ نہ خریدیے، چونکہ ماحول خوشبو والا ہے، تمہارے دماغ کو معطر کر کے رکھ دے گی. تم خریدو نہ خریدو، لیکن اس کے اثرات تمہارے اوپر ضرور آئیں گے کہ تم اس ماحول میں سے ہو کر آئے ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ برے ماحول، برے دوست کی مثال بتاؤں. فرمایا وہ ایسے ہے جیسے آگ کی بھٹی. آپ جانتے ہیں آگ کی بھٹی جہاں چل رہی ہو تو وہاں سے آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں، اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ پرگڑی تو کپڑے جل جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. اور ایک آدمی بڑا محتاط ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی چنگاری اڑ کے میرے کپڑوں پہ نہ پڑے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنا بدن، اپنے کپڑے تو چنگاری سے بچائے گا، لیکن جہاں آگ جل رہی ہے وہاں دھواں تو ضرور ہوگا، جس کو ہم کڑوا دھواں کہتے ہیں، تو دھواں تو اس کو ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ وہ برے ماحول اور بری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تربیت اولاد کے لیے پہلی بات میں نے آپ سے کہی ہے احساس ذمہ داری. یہ احساس ذمہ داری والدین میں بہت ضروری ہے. اور سچی بات یہ ہے، بحیثیت باپ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیٹ پالنا تو ہم اس کی احساس ذمہ داری سمجھتے ہیں،
ان کی دیگر ضروریات کا پورا کرنا تو ہمارے اندر ہے، لیکن جس کو میں تربیت کہہ رہا ہوں یہ خال ہے، اور بلکہ اکثر تو ویسے ہی ختم ہو گیا کہ اس چکر میں آتے نہیں کہ تربیت کرنا بھی ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا یہ احساس ذمہ داری بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جب یہ احساس ذمہ داری ہو تو دوسرا کام کرنے کا، جس کو میں نے ماحول کہا ہے کہ ماحول مہیا کرنا بہت ضروری ہے۔ ماحول انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی جس میں آپ نے خوشبو اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے ایک بھٹی کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا کہ اچھے اور برے ماحول کا اثر انسان پہ کتنا پڑتا ہے۔ ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی صحبت کے بھی آثار ہوتے ہیں، جانوروں کا ماحول اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اونٹ چرانے والے نا، اونٹوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے دلوں میں کینہ، تکبر، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو اونٹوں کی صحبت کی وجہ سے، اونٹوں کے ساتھ مسلسل رہنے کی وجہ سے مزاج کے اندر کینہ پروری، تکبر، بڑائی، یہ جذبات انسان میں آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا بکریاں چرانے والا اور بکریوں کے ماحول میں رہنے والا، اس کے مزاج میں مسکنت، تواضع، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ماحول کا اثر بتلایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماحول کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، کہتے نہیں کوئی بات نہیں ماحول سے کیا ہوتا ہے۔ اگر ماحول سے کچھ نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں نہ فرماتے۔ انسان کا ماحول تو دور، حضور نے تو جانور کے ماحول کے آثار بھی بیان کیے ہیں کہ جانور کی صحبت، مجلس، ماحول کا اثر بھی انسان پر پڑتا ہے۔ تو جب جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو انسان کی صحبت کا اثر کیسے نہیں پڑے گا؟ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو نیک ماحول مہیا کریں، اچھا ماحول مہیا کریں، انسانی شرافت والا ماحول مہیا کریں، انسانی قدروں والا ماحول مہیا کریں۔ اگر آپ ایسا ماحول مہیا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسل پر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے، اور اگر آپ یہ نہیں مہیا کریں گے پھر جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے احساس ذمہ داری میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اوپر صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کما کر ان کو کھلانی ہے، کپڑا اچھا سے اچھا پہنانا ہے، اور جو تعیشات کا سامان ہے وہ سارا ان کے لیے مہیا کرنا ہے، بھلے ہم کولو کے بیل ہی بنے۔ ہم اپنے آپ کو کولو کا بیل بناتے ہیں اور بچوں کے تعیشات، ڈیمانڈ اس کے پورا کرنے کے لیے جت جاتے ہیں، جائز اور ناجائز سب کو ایک لائن کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ نہیں، بڑی معذرت، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ میرے ذمے ان کی کفالت ہے، جائز ذرائع سے وہ میں نے کرنی ہے، باقی ادھر ادھر کی آتیں ڈالنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی کمال ہی اولاد میں پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم ان کو تعیشات کے عادی بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو میں نے کہا کولو کا بیل بنا کر بناتے ہیں تو کوئی احسان نہیں اپنی اولاد کے اوپر، اگر ہم ان کو صحیح روش پہ نہیں لا رہے ہیں۔ تو احساس ذمہ داری، اور اس کے بعد میں نے کہا ماحول مہیا کرنا۔ ماحول کے لیے میں نے آپ کے سامنے کل مولود یولد علی الفطرہ یہ روایت پیش کی ہے، اور بھٹی والی روایت پیش کی ہے، اور تیسرا میں نے کہا کہ جانوروں کی صحبت کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ انسانوں کا انسانوں پر کیوں نہیں اثر ہوگا؟ تو ہم اپنی اولاد کو نیک ماحول مہیا کریں۔ ہمارے بزرگ اکابر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نیک آدمی کے پاس جاؤ، دنیا میں ویسے نیک ہیں لوگ، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم بعض دفعہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے کہ دنیا جو نیک ہے ہی کوئی نہیں، نیک بہت لوگ ہیں، زیادہ نیک ہے ابھی الحمدللہ۔ شرافت طبی بہت سارے لوگوں میں موجود ہے، جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ صرف ملا ہی نیک ہوتے ہیں، نہیں، ہر فیلڈ میں نیک، اچھے، سلیم الطبع انسان آپ کو ملیں گے۔ کسی بھی اچھے انسان کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جایا کریں ملاقات کے لیے، ملاقات کرائیں، تعارف کرائیں ان کی کوئی اچھائی ہیں وہ جس فیلڈ میں بھی ہیں، اور ان کا جو کردار ہے ان سے کہیں کوئی ہمیں سنائے تاکہ ہمارے بچے بھی سن لیں۔ جب یہ بچے کسی بھی اچھے ماحول کے اندر جائیں گے تو میں نے کہا نیکی لے کر آئیں گے، سلامت طبع ان کے اندر آئے گی،
کام کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا، یہ پتہ چلے گا اچھے انسان کن کو کہتے ہیں۔ تو اچھے انسان دکھانے چاہیے، دکھانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیس الخبر کالمعاینہ، کہ یہ جو تم باتیں سناتے ہو نا، باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اگر تم آنکھوں سے دکھا دو تو آنکھوں دیکھا حال وہ کانوں سنے حال جیسا نہیں ہوتا، آنکھوں دیکھے حال کا اثر کانوں والوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب بچے اپنی آنکھوں سے آئیڈیل لوگوں کو دیکھ لیں گے اور پھر ان کی بات بھی سن لیں گے، تو ایک یہ کہ میں گھر جا کے سناؤں کہ بیٹا فلاں آدمی بہت آئیڈیل ہے، اور ایک یہ کہ کہوں بیٹا آؤ آپ کی ملاقات کروا کے لاتا ہوں، تو جب وہ دیکھ لے گا تو دیکھنے کے اثرات سننے سے زیادہ نکلا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نیک ماحول میں، نیک مجلس میں اچھے لوگ ان کے پاس لے جانا چاہیے۔ دیکھیں ہم سب والدین ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھی پکنک پہ لے جاتے ہیں نا، چلا بھی پتر تو سیر کرا لے آئیے، تمہیں باغ یہ وہ دائیں بائیں لے جائیں۔ یہ بچوں کا ایک نفسیاتی تقاضا ہے، پورا کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پکنک پہ تو لے گئے، سیاحت پہ تو لے گئے تاکہ بچے کو آؤٹنگ ہو، لیکن کیا آپ کبھی کسی بچے کو کسی اچھے انسان کے پاس بھی لے کر گئے ہیں؟ کسی اچھے ماحول میں بھی لے کر گئے اسی نقطہ نظر سے کہ میرا بچہ اگر وہ ماحول دیکھ لے گا، اس میں بیٹھے گا تو اس ماحول کا رنگ اس پہ چڑھ جائے گا؟ کیا بحیثیت باپ آپ نے اس کا بھی کبھی انتخاب کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر ماننا چاہیے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر احساس ذمہ داری ہوتا تو پھر میں اس کا بھی انتخاب کرتا کہ جہاں میں ان کو آؤٹنگ پہ لے جاؤں گا، پکنک پہ لے جاؤں گا، تو میں ان کو کسی اچھی مجالس میں اچھے لوگوں کے پاس بھی لے کے جاؤں گا تاکہ ان کے اثرات بھی ان کی طرف منتقل ہونے شروع ہوں۔ تو اس لیے یہ ابھی تک دو باتیں آپ سے میں نے عرض کی ہیں، ایک یہ ہے کہ احساس ذمہ داری، اور وہ روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت دستے نگر ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بحیثیت باپ اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اولاد کے بارے میں ہمارے سے پوچھا جائے گا، بحیثیت آنر ہم ذمہ دار ہیں تو ملازمین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آپ نے احساس ذمہ داری پیدا کیا ہے کہ ہر آدمی وہ ذمہ دار ہے، اور جو اس کے ماتحت اور دستے نگر لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کی تربیت کیا کی، ان کی اصلاح کی کوشش کیا کی۔ اس کا سوال میرے اور آپ سے کیا جانا ہے۔ جب سوال کیا جانا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس آج کر لینا چاہیے۔ یہ جس کو میں اور آپ تربیت کہہ رہے ہیں، تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے اور تربیت کیوں ضروری ہے، میں اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ لوگوں نے دو لفظ سنے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے جنگل، آپ نے جنگل بھی دیکھیں، اور ایک لفظ ہے سیرگاہ، پارک، جس کو آپ سیرگاہ کہتے ہیں، پارک کہتے ہیں۔ جس کو آپ جنگل کہتے ہیں تو جنگل میں درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں، گھاس، جھاڑیاں اور بہت ساری چیزیں اگی ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے جنگل میں درخت، گھاس، جھاڑیاں، درخت، مختلف چیزیں اگی ہوئی ہیں، تو جس کو آپ پارک کہتے ہیں، جس کو آپ سیرگاہ کہتے ہیں، وہاں بھی تو درخت ہی اگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں بھی یہ سارے درخت جو جنگل والے ہیں وہ آپ کی سیرگاہ اور پارک میں بھی وہ اگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق تو بہت ہے۔ جس کو آپ جنگل کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں جنگل میں ڈاکو ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جنگل میں سانپ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جنگل میں بچھو ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جنگل میں بھیڑیا ہوتا ہے، جنگل میں شیر ہوتا ہے۔ یہ تو بہت مضر جگہ ہے، خطرناک جگہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا نام جنگل ہے، خطرناک جگہ کا۔ حالانکہ چیزیں وہ ساری جنگل میں موجود ہیں جو میرے پارک اور سیرگاہ میں موجود ہیں، وہ چیزیں ساری وہاں موجود ہیں، وہ سارے درخت وہاں موجود ہیں، لیکن اس کا نام آپ نے جنگل رکھا ہے۔ اور جس کو آپ سیرگاہ کہہ رہے ہیں،
تفریح گاہ کہہ رہے ہیں، پارک کہہ رہے ہیں، وہاں بھی یہی درخت ہیں، یہی سارا کچھ ہے، لیکن وہاں جب آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ انٹری فیس ہوتی ہے کہ جناب اتنی فیس دیں تب اندر داخل ہونے دیں گے، ایسے نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آپ داخلے کے لیے پرچی لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انٹری فیس ادا کرتے، پھر آپ اندر جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں بچے، عورتیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سیر کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور آپ بھی بہت خوش ہیں، بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، جبکہ چیز دونوں جگہ میں نے کہا مادہ وہ ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر اس فرق کا نام میں یہ رکھ دوں تو شاید بھیجا نہیں ہوگا کہ جنگل اس کو کہتے ہیں جس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور پارک اور سیرگاہ اس کو کہتے ہیں جس کی تربیت کرنے والا مالی موجود تھا۔ بس یہ فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جنگل میں یہی درخت اپنی مرضی سے اگے، کوئی اس کی کٹنگ کرنے والا، کوئی اس کو لائن میں اگانے والا، کوئی باضابطہ اس کو ترتیب دینے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اگتے چلے گئے، جھاڑیاں اگتی چلی گئی، وہ جنگل بنا جو موذی چیزوں کی آماجگاہ بن گئی ہے، اور بھیڑیے، جانور، شیر اور ڈاکو اور اس طرح کی چیزیں، بچے کیا آپ خود نہیں، میں اور آپ نہیں جا سکتے ہیں کہ صاحب جنگل میں کون جائے، وہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، اس لیے وہاں جانے سے گھبرا رہے ہیں، چونکہ اس کا کوئی مالی نہیں ہے، اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کو کوئی خراش تراش کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مینٹین کرنے والا نہیں ہے، میں نے کہا اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور جس کو آپ پارک کہہ رہے ہیں، سیرگاہ کہہ رہے ہیں، درخت آپ نے وہاں بھی لگائے ہوئے ہیں، پھول وہاں لگائے ہوئے ہیں، گھاس آپ نے وہاں لگائی ہوئی ہے، لیکن اپنی مرضی سے اگ رہی ہے کہ مالی ان کو دیکھ رہا ہے، مالی ان کو سلیقے سے لگا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، ان کی کٹنگ کر رہا ہے، وہ اتنا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے کہ ہم پیسے دے کے وہاں جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے بلکہ جاتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں ایک سیرگاہ بنی ہے، کمال درجے کی ہے، بچوں کو لے کے آؤ دیکھنے کے لیے، ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تربیت ہو جائے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر تربیت نہ ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ جنگل بن جاتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ بےعین ہی یہی چیز میری اور آپ کی ذات پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر ہم اپنی نسل نو، اپنی اولاد، اپنے ماحول کی تربیت کریں گے تو میرے ماحول کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے کہ صاحب وہاں چلو دیکھ کے آئیں، تربیت کہتے کس کو ہیں؟ میں نے کہا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، تمہاری اولادوں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن اگر تربیت نہیں ہے، جنگل والا سما ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے گلی محلے والے، وہ ہمارے گھر سے نفرت کریں گے کہ صاحب اس گھر سے تو اللہ دی پناہ بھائی، یہ نہ دیتے، نیانے ہی بہت عجیب ہے، یہ تو فلاں ہے، پھر یہ چیزیں میں اور آپ سنیں گے، چونکہ میرا گھر نہیں ہے، پھر وہ جنگل ہے۔ تو آج سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جنگل تو بنا رہے ہیں، تربیتی لحاظ سے ہم اپنے گھروں کو سیرگاہ اور تفریح گاہ نہیں بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب مسند اقتدار پہ بٹھایا ہے تو زندگی نے وہ کروٹ لی ہے، زندگی نے وہ تبدیلی لائی ہے کہ جن کو بعد میں امت نے عمر ثانی کہا، کہ دوسرا عمر، بڑے عمر حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا سا وقت دیا، لیکن تھوڑے سے وقت میں ایسی زندگی پاکیزہ گزاری، اور اپنی اولاد، بیٹوں بیٹیوں کی اس کمال درجے کی تربیت کی ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر پارک اور سیرگاہ بنتی ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو تاریخ نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تھے تو گھر میں اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں ایک ایک روپے ہی آ سکے، اتنا بھی سرمایہ نہیں تھا۔ عائشہ نے آ کر کہا تھا کہ امیر المومنین آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے؟ تو کہا بھائی کسی کا چھین کر کھلایا نہیں ہے، میرے پاس کچھ تھا نہیں جو میں چھوڑ کے جاتا، باقی تربیت ان کی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ،
اللہ تعالیٰ نیکوں کا کارساز خود ہوتا ہے، ان کی بگڑی خود بنا دیتا ہے۔ اگر یہ نیک ہیں تو مالک الملک ان کی بگڑی بنائے گا، اور نیک نہیں ہیں، برے ہیں، تو میں مال چھوڑ کے جاؤں، یہ غلط کام میں اڑائیں گے تو پکڑ تو میری ہو جائے گی، اس لیے میرے پاس جو تھا وہ میں نے ان کو دے دیا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بعد میں جب اور حکومتیں آئیں تو گورنر ہر علاقے کے بنائے جاتے تھے، تو جو گورنر بنائے جاتے تھے تو وہ علاقے والے بھی آ کر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں فلاں آدمی کو گورنر دے دیں۔ تو علاقوں والے لوگ جب آتے تھے تو آ کر یہ مطالبہ کرتے تھے بادشاہ وقت سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے اگر کوئی مل جائے تو اس کو ہمارے علاقے کا گورنر بنا دیا جائے، ہم اس کو لینے آئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کو ہمارے ہاں گورنر بنا کر بھیج دیا جائے۔ یہ لوگ کیوں دیکھنے آئے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اس بچے کی تربیت اس کے باپ نے کر دی تھی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، آج ہماری بہت بڑی کمزوری ہے دیانتاً، وہ یہ کہ ہم پالنے کا نام تربیت سمجھتے ہیں کہ روٹی کھلاؤں اور اعلیٰ درجے کی روٹی کھلاؤں، کپڑے پہناؤں اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہناؤں، اس کو تو میں نے پرورش تربیت اس کا نام تو رکھا ہے۔ باقی یہ کہ میں ان کی اخلاقی قدریں اچھی کروں، ان کی عادات اچھی کروں، میں نے کہا اس کا نام میں اور آپ تربیت نہیں رکھتے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اصل چیز تھی، اصل سکھانے کی، جس کو آپ انسانیت کہتے ہیں، وہ یہ چیز تھی۔ لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک سیمپل مثال دے کر آپ لوگوں سے عرض کیا تھا، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تربیت کے لیے والدین ان کو حوصلہ اور ظرف بہت اونچا کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کو میں کہوں گا حوصلہ مند ہونا۔ حوصلہ مندی بہت ضروری ہے۔ اگر والدین کا حوصلہ ظرف دل بڑا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ میں اس پر ایک قرآن پاک کا واقعہ نقل کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ والدین کو کتنا بڑا حوصلہ چاہیے اور کتنی حوصلہ مندی کی ضرورت ہے۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، قرآن پاک میں سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ میں جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے ہیں، تو یہ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، تو باقی جو 10 بھائی ہیں وہ ایک بیوی سے ہیں، اور یہ 2 بھائی جو ہیں یہ دوسری بیوی سے ہیں، تو یہ 12 گویا کہ ان کے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں۔ تو ایک دن بھائیوں نے جو دوسری بیوی سے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے یعقوب علیہ السلام سے کہ ہمارے اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور یہ ہمارے ساتھ سیر کے لیے جائے گا، کھائے پیے گا، سیر سپاٹا کرے گا، آؤٹنگ کرے گا، اور ہمارے ساتھ گھومے پھرے گا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ہم 10 بھائی کس بات کے لیے ہیں؟ نحن عصبہ، اتنی بڑی جماعت ہے تو اس بچے کو نہیں ہم سنبھال سکتے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ بڑے بہانے لگا کر، بڑی لجاجت کے ساتھ، اور والد سے مانگا کہ آپ اس کو بھیج دیں۔ ویسے یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، بہرحال پیغمبرانہ فراست بھی تھی، کچھ اور بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، منت سماجت کی، تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو باقی بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ لے کے چلے گئے ہیں، اور لے جا کر جو کچھ کیا ہے قرآن نے وہ پوری داستان بیان کی ہے کہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہ جو منصوبہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو فلاں کام کر دیا جائے، فلاں کر دیا جائے، آخر کار اس پہ اتفاق ہوا کہ اس بچے کو ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، ویران کنویں کے اندر وہاں گرا دیا جائے گا، یا تو مر جائے گا اور یا کوئی قافلہ آئے گا تو نکال کر اس کو لے جائے گا۔ اب یہ باپ سے مانگ کر جس کو لے کے گئے ہیں، اس بھائی کو جا کر انہوں نے ایک ویران کنویں کے اندر گرا دیا ہے، اور شام کو واپس آئیں۔ جب شام کو واپس آئے ہیں تو قرآن نے وہ پوری سٹوری بیان کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ